میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے یہ کائنات تخلیق کی۔ حضور یہ فرمائیں کہ پہچان سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کیا خزانہ تھا اور اس کی آئیمینسٹی کیا ہے، یعنی اس کی وسعت کیا ہے؟ وہ جو خزانہ ہے کیا وہ ظاہر ہو گیا ہے یا ابھی ظاہر ہونا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ کیا خزانہ ہے، لیکن کیا لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ خزانہ کیا ہے؟ کیا نور کو خزانہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سارے ذہن کے سوالات ہیں، تو ذہن سے تھوڑا سا بچو، اللہ کو اطاعت کے لیے رکھو، اللہ کا نام آئے اور سجدہ ہو جائے، سجدہ ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ بس آپ یہی بات یاد رکھو۔ اللہ کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن ذرا مشکل ہے، اس لیے میرا خیال ہے ماننا اور اطاعت کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ کا جب ذکر آئے تو اس کو مان لو کہ اللہ برحق ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا اپنا کوئی طریقہ نہ ایجاد کر لینا، اطاعت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اطاعت کرو۔ اطاعت کا خود ساختہ یا بے ساختہ کوئی طریقہ ایجاد نہ کرنا، ورنہ عمل غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو اللہ ہے، پیغمبروں نے کہا ہے کہ اللہ نے ان سے بات کی ہے اور پھر امتوں کو بتایا کہ یہ بات تمہارے لیے ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا ہے ہمیں بھی سناؤ۔ انہوں نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اللہ کا حکم ہماری زبان سے سنو گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کا حکم ہماری زبان سے سنو گے، تو یہی پیغمبروں کا کمال ہے کہ اللہ کو دکھایا نہیں ہے اور منوا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، فلسفی لوگ جو دیکھ کر بھی نہ ماننے والے تھے، ان لوگوں سے منوا لیا گیا کہ دیکھو میں صادق ہوں، سچا ہوں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہو کہ بس اللہ ہے، اللہ تمہاری پہچان سے پرے ہے۔ کیا کہا؟ جو پہچان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ چلو آج آپ کو اللہ سے ملا لاؤں، تو جو ملے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ ملے گا وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ پھر تمہارا آنا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں اللہ کی پہچان کی ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو جاننا نہیں ہے۔ اللہ ایک ذات ہے اور اس ذات کو آپ نے ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ کون سے طریقے پر؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں یہ ایک بات دیکھو کہ پیراڈاکس نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا۔ تضاد کی بات یہ ہے کہ اللہ ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، لیکن یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ ظاہر، باطن، رحمان، قہار سب ہے۔ یہ کیسے ہے کہ آپ رحمان بھی ہو، آپ قہار بھی ہو؟ تو اللہ کہتا ہے ہم زندگی دیتے ہیں اور موت بھی ہم دیتے ہیں، اور زندگی بھی ہم نے پیدا کی اور موت بھی ہم نے پیدا کی۔ ہم نے اندھیرا پیدا کیا، روشنی بھی پیدا کی، رات پیدا کی، دن بھی پیدا کیا، مشرق پیدا کیا، مغرب بھی پیدا کیا، مشارق بھی پیدا کیے اور مغارب بھی پیدا کیے۔ یہ ہم ہی بناتے ہیں، وہ ہم ہی بناتے ہیں۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور فاقہ کون دیتا ہے؟ یہ بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں اتنے تضادات موجود ہیں، تو جب تک آپ اس کی ذات کو تسلیم نہیں کرو گے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو تسلیم کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ مال دے تو منظور، اور فاقہ دے تو تسلیم، وہ زندگی دے تو منظور، اور موت عطا کرے تب بھی منظور۔ جب تک آپ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت نہ کرو، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال ہم نے اس کو ماننا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اس حال میں تو بات سمجھ نہیں آتی کہ تضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے کئی بظاہر متضاد حکم ہیں۔ مثلا محنت کرو گے تو محنت کے مطابق ملے گا، پھر اللہ کہتا ہے کہ تکلیف آئے گی لیکن تمہاری وسعت کے مطابق آئے گی، اور پھر وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ پائی پائی اور رائی رائی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی حساب ہوگا، اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یعنی ہم نے انسان کے سیئات کو حسنات بنا دیا۔ وہ اللہ ہے اور مالک ہے، اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو محبوب رکھا، بہت محبوب رکھا۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتوں سے بھجواتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو تکلیف میں بھی رکھا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر پیغمبر بہت محبوب ہیں تو پھر ان کو تکلیف میں سے تو نہیں گزرنا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی کا آغاز، زندگی کا اختتام، اور اسی طرح تکلیف، بیماری اور پھر صحت وغیرہ، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محبتوں کے باوجود اس طرح بیہیو کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہو تو آپ صرف اس کو زندہ رکھیں گے اور باقیوں کو مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زندہ رکھنے کے اور ہی طریقے ہیں۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں میں زندہ رکھتا ہے اور بڑے حساب کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور وہ اور بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کی پہچان یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے، اور اطاعت کا راستہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر بزرگان دین چلتے رہے ہیں، جیسے وہ چلتے رہے آپ بھی چلتے رہیں۔ کسی بزرگ کا کہنا مان کے چلو گے تو مزید برکت ہو جائے گی، جس کے کہنے پہ چلو اس بزرگ کو شیخ یا پیر کہتے ہیں۔ جس طرح وہ کہے اس طرح چلتے جاؤ، اپنے راستے کے لیے کسی سے حکم لے لیا کرو، اس کو کہتے ہیں اذن لینا۔ مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو پہلے اپنے شیخ کو سلام کرو اور ان سے پوچھ لو کہ سفر پر کیسے جائیں۔ شیخ کہے گا کہ سب خیر ہے اور خیر سے جاؤ، دعا سے بے شمار بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی زبان سے اپنے لیے اچھے الفاظ نکلوا لیا کرو، اس سے برکت ہو جاتی ہے۔